بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ مغرب تک ختم کر دیں گے اللہ نے چاہا. کہاں تک پہنچے گا؟ وہ شادی والے میں سے الگ نہیں جیسے فونی تو ذہن میں نہیں ہے نا فونی نہیں ہے بس تو چھوڑتے ہیں. تو ویسے پونیاں جو عام طور پہ ذہن میں ہوتی ہے پہلا یہ ہے کہ دیکھا جائے ویژن بناؤں گے دیکھا جائے گے فارغ ہوگی پھر دیکھیں. اور دوسرا آتے ہیں یار سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے صحت بھی صحیح ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے دن ہو گئے رات ہو گئے کیا ویژن سب ٹھیک تو چل رہی ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تیسرا مواد تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کیا بات. چوتھا پل کی خبر نہیں ہے اور یہ صاحب آپ 500 سال کی بات کر رہے ہیں ایک پل کی خبر نہیں اور آپ 500 سال کی. تو جو پہلا پونی ہے وہ will cross the bridge when it comes. جب پل آئے گا تب دیکھا جائے اس وقت دیکھیں. اس کی بیچارے کی حالت اس طرح ہوتی ہے فرض کرو یہ ایک بندہ ہے ایک اس کا نام ہے اس نے جانے کہاں پہ اس دریا کو کراس کرنا ہے اور یہ پل ہے صحیح ہے اس نے اس کے پار جانا ہے اس دریا کے. اب اس کو ہم نے کہا یار کہ ویژن بناؤ بھائی فراغت سے پہلے ویژن بناؤ اس نے یار ٹھہر دیکھا جائے فارغ ہو جائیں گے تب دیکھیں گے یعنی کہ جب میں وہاں پہنچ جاؤں گے پھر دیکھیں. تو وہ یہاں سے شروع ہوا یہاں صحیح ہے تو یہاں جب پہنچا تو پتہ چلا یار یہ تو ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے تو نہیں جا سکتے. پھر وہاں معلومات کی اس نے کہا وہاں دوسرا بریج ہے وہاں گیا وہاں دیکھا وہاں بھی ٹوٹا ہوا ہے پھر وہاں وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. پھر بیچارہ جب وہاں گیا تو وہاں سے چلا گیا. اب دیکھو اگر یہ ویژن نہیں بنائے گا نا اور کہیں کہ دیکھا جائے گا تو اس کے ساتھ یہی چکر ہوگا ادھر ادھر پھر کے آخر میں پھر اس کو صحیح راستے میں نہیں حضرت آخر میں اس کو صحیح راستے مل تو جائے گا وہ اس کے اخلاص آخر میں وہ 60-70 سال کا بابا ہوگا پھر اس کو پتہ چلے گا وہ یار میرے ویژن کے. تو جب کوئی چیز کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر کیا کرے گا ویژن. لیکن وہ پہلے سے اگر معلومات حاصل کر لے ہاں ویژن کی کہ بھائی کیا کروں کس طرح کروں تو وہ ڈائریکٹ یہاں سے ہی وہاں پر نکل جائے صحیح. تو اس پونی کو دماغ سے نکال لو کہ دیکھا جائے نہیں ابھی سے سوچنا. دوسری یہ پونی تو بہت بڑی ہے چلاتے اچھا آل از فائن سب ٹھیک ہے سب ٹھیک چل رہا ہے کیا ویژن بنا ہوا ہے. If you do not plan for something that you or want, chances are that you will get something that you never wanted. سمجھ میں آیا کہ اگر آپ اس چیز کی پلاننگ نہیں کر رہے جو آپ کو چاہیے تو یہ امید ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے جو آپ نہیں چاہتے. فرض کر لو ایک بندہ ہے اسلام آباد میں ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے جا بھی جائیں گے پتہ چل جائے گا. لیکن اب اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ جانا کیا ہے صحیح. تو اب وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اسلام آباد صحیح وہ مری بھی جا سکتا ہے احمد آباد بھی جا سکتا ہے لاہور بھی جا سکتا ہے راولپنڈی بھی جا سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. چلو یہ کہیں جا کر یہ علاقے صحیح تو ہے لیکن وہ اسلام آباد سے CMH ہاسپٹل بھی تو جا سکتا ہے صحیح اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ڈائلسس سینٹر بھی تو جا سکتا ہے وہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بریک ڈاؤن ہو جائے گا یعنی اس کی طلاق بھی ہو سکتی ہے اور وہ جہنم بھی جا سکتا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے کہیں بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ابھی سے متعین نہیں کرو گے کہ جانا کہاں ہے تو کہیں بھی پہنچ سکتے ہو آپ. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم تشکیل ہو جائے یا CMH ہاسپٹل تشکیل ہو جائے صحت کا خیال نہیں رکھیں گے کہ بس چلو یار دیکھا جائے تو کہیں بھی آپ پہنچ سکتے. All is fine, we don't need our direction. All is fine کا مطلب یہ کہ ہمیں سمت کی ضرورت نہیں ہے
اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں سمت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویژن کی ضرورت نہیں. جس کی ویژن معلوم نہیں، اس کا سمت معلوم نہیں، جس کا سمت معلوم نہیں، اس کی زندگی خطرے میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویژن بنائیں. تو ویژن ہو کیا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ویژن ہو کیا، ویژن ہو. صحیح. ویژن تو میں نے بتا دیا نا، پکچر وچ یو وانٹ ٹو سی ان فیوچر، کہ وہ ویژن ہوئے کہ آپ مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ویژن. یہ تو سمجھ میں آ گیا. سنو کورس ختم ہو جائے آخر میں یار دوسرے ویژن پھر کیا بات، ایسے تو نہیں ہوگا نا. بعد میں ایک دوسرے سے پوچھو یار ویژن کیا ہے، 2 گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ویژن کس کو بولتے. تو ویژن وہ چیز ہے جو آپ مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ویژن. اب ویژن کے پیچھے آپ کو پرپس بھی ہونا چاہیے کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. فرض کرو حضرت نے کہا کہ میں مفتی اعظم بننا چاہتا ہوں، صحیح ویژن ہے اس کا. کیوں بننا چاہتے ہیں یہ لازمی ہے، پیچھے وائی ہونا چاہیے، کیوں. اگر یہ وائی نہیں ہوگا نا کہ ویژن کیوں ہے تو اس کے بنیاد ہی نہیں ہے. یہ پیچھے جو وائی ہے نا کہ کیوں ویژن ہے، یہ بنیاد کیسے. یہ ویژن ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیوں ویژن کیوں ہے. اگر اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا ویژن ہی غلط ہوگا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کیا ہے اور کیوں جانا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور ہم نے کہا تھا کہ الٹیمیٹ پرپز ہونا چاہیے. الٹیمیٹ پرپز پھر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ویژن ہونا چاہیے، پھر ہم نے کہا کہ کیوں ہونا چاہیے، یہ تو ویژن کیا. تیسرا سوال ہے کہ میں کیوں، بھائی دنیا میں کیوں آیا ہوں. ویژن تو بات کی بات ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، میری زندگی کا مقصد کیا. قرآن میں نا افحسبتم انما خلقناکم فضول پیدا کر دی. ہمیں اپنی وجہ تخلیق تو معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اور اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا، ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے، عقیدے سے، وحی سے. ہم سب شکر مسلمان ہیں نا. کوئی ایسی جگہ یہ ٹرانسجینڈرز والے تو کتنے ممالک میں کرواتے ہیں، تو وہاں ہندو بھی بیٹھے ہوتے، عیسائی بھی بیٹھے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں ساؤنڈ آئیڈیالوجی. ساؤنڈ آئیڈیالوجی نظریات، عقائد. اب بعض لوگوں کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، بعض کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کے عقائد مسلمانوں والے ہیں، سب مسلمان ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، وحی سے ہمیں قرآن نے ہمیں بتا دیا ہوگا خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے، عبادت کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. صحیح، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. اب اللہ کی رضا ہمیں مل جائے تو اس کی مختلف شکلیں ہیں. صحیح، اور دین کے مختلف برانچز ہیں. شعبہ عقائد، اخلاقیات، معاملات، عبادات، معاشرت، اس سارے شعبوں میں ہم نے کام کرنا. اب جس شعبے میں ہم اللہ کی رضا کے لیے لگیں گے، اس میں اپنا ویژن بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے. ٹھیک ہے، ہمارا کپڑے پہننا یہ عبادت، کھانا کھانا عبادت، کاروبار کرنا عبادت. انڈس ہاسپٹل کا بننا عبادت ہے یا نہیں ہے. اخوت فاؤنڈیشن جو بلا سود قرضے دیتے اتنے لوگوں کی انہوں نے کفالت کی، عبادت ہے یا نہیں ہے نا. تو ہم مقصد سے تو نہیں آتے. تو یہ ویژن ہمارا آخر میں جا کر کہاں مل جائے گا، الٹیمیٹ پرپز، مقصد حیات کے ساتھ مل جائے گا. جس کا ویژن اور مقصد حیات مل نہ رہا. مثلا ایک بندہ کہے یار میرا ویژن ہے کہ میں بہت امیر آدمی بن جاؤں، تو ہم اسے پوچھیں گے کہ کیوں، وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں. تو یہ اس کا ویژن صحیح ہے. اگر اس کو ہم کہیں کہ کیوں، اور اس نے کہا یار کہ اس لیے میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں تاکہ میں خدمت کر سکتا ہوں، تو اس کے ویژن کیا ہوگا. اب پھر ہم پوچھیں گے کیوں خدمت کرنا چاہتے ہو عوام کی. اگر اس نے کہا کہ بس دل خوش ہو جائے اور میرا نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں، تو یہ ویژن اس کا صحیح ہے. تو ویژن کے پیچھے کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں.
اگر اس نے کہا کہ اللہ کی رضا مل جائے تو اس کا امیر بننا نہیں کیا اس کی عبادت. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ باتیں؟ آگے چلے. یہ ہے آل اسفیت، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پونی ہے دماغ. چھوڑو بھائی یہ مولوی صاحب ہے کانسی کیا بنا کدھر سے ہے، ویژن کر رہے سب ٹھیک چل رہا ہے، جو بھی کریں گے وہی ہوگا، وہی جو اللہ چاہیں گے، جو تقدیر میں لکھا ہوگا. یہ دماغ میں پونی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. تو بھائی تقدیر کا مطلب اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی یہ پونی خود بخود نکل جائے گی. تقدیر کہتے ہیں، دیکھو دو قسم کے اعمال ہیں، اس کی تو لمبی بحث ہے، میری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ ایک آسان کتاب ہے، آسان مسئلہ تقدیر، وہ پڑھ لے تو آسان ہو جائے گا. صرف میں تھوڑی سی اس کی وضاحت دوں. دو قسم کے اعمال ہیں، ایک میں ہمارا اختیار چلتا ہے اور ایک میں ہمارا اختیار نہیں چلتا. صحیح، اتنا تو کنفرم ہے نا. اب میرا قد 6 فٹ کے قریب ہے نا، 5 فٹ 11. اب میں چاہوں یار کہ میرا قد 5 فٹ نہیں ہو بلکہ 4 فٹ ہو، کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور میں کوئی یار میں کاش میں کوئٹہ میں پیدا نہیں ہوتا، میں امریکہ میں پیدا ہوتا، نہیں ہو سکتا. تو ان چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں، تو اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اور جن چیزوں میں ہمارا اختیار ہے اب اس کے لیے بات کر رہے ہیں. اس اختیار کو صحیح استعمال کرنا، یہی ویژن جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم نے صحیح استعمال کرنا. تو صحیح کس طرح استعمال کریں گے؟ ہم اسباب کو اختیار کر کے توکل کس پر کریں گے؟ اللہ پر. تو تقدیر سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب انسان کی زندگی میں مختلف کردار ہوتے ہیں. صحیح. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویژن بنا لیتے ہیں کہ میں نے فرض کرو امریکہ کا ٹاپ کلاس ڈاکٹر بننا ہے، ٹاپ 3 ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر میں بنوں گا امریکہ میں. یہ اس نے ویژن بنایا. صحیح. اس نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے بنوں گا، ویژن صحیح بھی ہے، عوام کی خدمت کروں گا، ویژن صحیح بھی ہے. لیکن وہ بیچارہ ڈاکٹر بنتے بنتے اتنا اس میں ماہر ہو گیا، اور یہ واقعی ایک سچا واقعہ بھی ہے. ایک بندہ اس نے ڈاکٹری کا کورس کیا اور پھر اس کی طلاق ہونے والی تھی اپنی بیوی سے. ہمارے استاد امین الدین صاحب ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یار میرے گھر میں مسئلے چل رہے، 17 سال سے پڑھے یہ اور وہ، کیا کریں؟ تو ان کے سارے واقعات سنے. امین صاحب نے سے کہا یہ ویژن والی کورس کر لے ہمارے ساتھ، 3 دن کا ورک شاپ ہے. آپ کیا ایسی باتیں کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں کراچی کے اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور یہ فلانا فلانا، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. امین صاحب نے کہا جب ٹائم نہیں تو چلے جائیں، ہم کیا کر سکتے. آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے اور آپ کو کہے یار کہ وہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، اب اس کو یار اسپتال میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے کہ یار میرے پاس تو ٹائم نہیں. تو یہ تو اسپتال ہے نا، یہ کورس تو اکثر میں اسپتال ہے. آپ کے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکس رے کر رہے ہیں. ہو رہے ایکس رے یا نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے ایکس رے کرو، آپ کا ویژن مجھے صحیح کلیئر نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو آپ؟ میرا تو ویژن جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت سے کلیئر تھا. میرا ویژن تھا کہ میں نے فلانے کالج میں داخلہ لینا ہے، اور اس کالج میں داخلہ لینے کے بعد فلانی یونیورسٹی میں نے داخلہ لینا ہے، پھر میں نے امریکہ جانا ہے، وہاں سے MBBS کرنے اور FCBS کرنے، فلانا کرنے، پھر آ کر فلانے ہاسپٹل میں ڈاکٹر لگنے اور یہ کرنے، اور گردے کے پتہ نہیں کس کے ٹاپ 3 ڈاکٹروں میں میں شمار ہوگا. یہ میرا ویژن تو اس وقت. تو یہ میں صاحب نے کہا تو پھر کیا؟ میں نے حاصل کر لیا سب کچھ. میں نے اسی کالج میں داخلہ لیا، میں نے اسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور میں نے امریکہ سے پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، واپس آیا اور آج میں کراچی کے ٹاپ 3 ڈاکٹروں میں شمار ہوا. تو آپ بھی مجھے جانتے ہیں امین صاحب نے قبول کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ویژن کلیئر نہیں. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا تھا، جب وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ان کی والدہ بیمار ہو گئی. لوگوں نے ان کو فون کیا کہ حضرت آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ آ جائیں. تو کچھ آخری وقت ہے آپ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو ڈگری آخری وقت ہے اور یہ فلانا ہے، میں تو نہیں آ سکتا ہوں، بس آپ لوگ کچھ فلانے اسپتال میں داخل کر لیجیے، میں پیسے بھیجوں گا. میں پیسے بھیج دے، لیکن والدہ مر گئی. لوگوں نے اس کو دفنا دیا، وہ نہیں ہے.
کچھ عرصے بعد اس کے والد کا بھی اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. پھر فون کیا کہ حضرت آپ آ جائیں, آپ کی والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے, آپ آ کر کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا, میرا بالکل آخری امتحان چل رہا ہے, اور اگر میں آ گیا تو میرا ڈگری وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ ایسے کر لیں میں پیسے بھیج دوں, آپ اس کو کچھ کریں. ہم نہیں آئے, والد کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے اس کو بھی دفنا دیا. ادر ڈاکٹر صاحب نے وہاں ڈگری حاصل کی, ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان آ گئے, اور صاحب آ کے پورے ٹاپ 3 ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بندہ کامیاب ہے؟ کیوں نہیں کامیاب ہے؟ ایک جو اس کا ویژن ہے اس میں تو یہ کامیاب ہے, لیکن باقی جو اس کی کردار ہے بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس میں وہ ناکام ہے. شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ کیا ہے, ناکام ہے, کیونکہ طلاق کے مسئلہ چل رہے ہو بیوی سے. بچوں کے تربیت کے حوالے سے کیا ہے, ناکام. تو مختلف کردار ہوتے ہیں نا زندگی میں. ایک شخص ہوتا ہے مثلا وہ بیٹا بھی ہے, شوہر بھی ہے, والد بھی ہے, پوتا بھی ہے, ظاہر سی بات ہے سارے کردار ہے اس کے. وہ کزن بھی ہے, وہ بھائی بھی ہے, وہ ہمسایہ بھی ہے, وہ دوست بھی ہے, وہ انجینئر بھی ہے, وہ فرض کرو اللہ کا بندہ بھی ہے, وہ امتی بھی ہے. یہ سارے انسان کی کردار ہے ہر انسان کے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی کہ یار میں بیٹا نہیں ہوں, میرا یہ کردار نہیں ہے. کوئی ہے آپ میں سے جو کہ یار میں بیٹا نہیں ہوں؟ سب بیٹے ہیں نا اپنے والد, صحیح ہے. بعض بھائی بھی ہوں گے, ان کی بہنیں اور بھائی بھی ہوں گے, بعض پوتے بھی ہوں گے, ان کے دادا زندہ ہوں گے, صحیح ہے. بعض ہمسائے بھی ہوں گے, ہمسائے تو ہوں گے نا, جنگل میں تو نہیں رہتے ہمسائے یہاں آس پاس. تو ہر اعتبار سے ہمارے الگ الگ کردار ہے زندگی میں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر کردار کا الگ الگ ہم نے ویژن بنانا ہے, صحیح. اب کردار 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض کردار ایسے ہیں جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جیسے اگر میرا کوئی بھائی ہے تو میرا بھائی رہے گا, چاہے لاکھ اختلاف میں کروں, وہ میرا بھائی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے تو میرا بھائی نہیں ہو, یہ ختم نہیں ہو سکتا. یا میں یہ نہیں کہہ سکتا آج تو میرے والد نہیں ہو. اس طرح ہو سکتے نہیں. اور بعض کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں, ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. فرض کرو کوئی میرا دوست ہے, میں اس دوستی ختم کر سکتا ہوں. فرض کرو میں نے کسی تنظیم کو جوائن کیا, میں اس سے استعفیٰ دے سکتا ہوں, تو وہ اس کردار میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں. تو ابھی ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم ایک کردار میں تو اپنے ویژن کو پا لیتے ہیں بعض اوقات, اکثر تو ایک میں بھی نہیں پاتے, لیکن باقی جو ہمارے کردار ہوتے ہیں اس میں ہم ناکام ہوتے ہیں. 3 درجات ہیں نا, ایک ہے احسان, ایک ہے عدل, اور ایک ہے ظلم. ایک ہے احسان, ایک ہے عدل, اور ایک ہے ظلم. احسان کیا بولے, احسان کیسے کہتے جی جی ماشاء اللہ. اور آپ اللہ کی عبادت سے کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہیں تو ایسی کرو کہ آپ اس کو دیکھ. آپ یہ احسان ماشاء اللہ, یہ دونوں تعریفیں سے. یہ تو اس کی تعریفیں اصطلاحی تعریفیں ہیں. اصل میں احسان کا مطلب ہے کہ اپنے جتنے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کام کو جو آپ کے حوالے کیا گیا ہے, یا اس کردار کو جو آپ کا کردار ہے, اس کو بخوبی سر انجام دیں. اس کو کیا کہتے ہیں, احسان. کام کو خوبصورتی سے کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, احسان. اب اس کی مثال یوں سمجھیے, بس کوئی چھوٹا بچہ یہ مجھے تپڑ مارے, صحیح ہے, دوسرے کا نام لے لیا, فرض کرو یہ مار لیا. اب اس نے میرے اوپر مجھے مارا, اگر میں اس کو اسی سپیڈ سے جس سپیڈ سے اس نے مارا ہے اس کو ماروں گا تو یہ کیا ہوگا, عدل ہوگا, صحیح ہے. اگر میں اس کو معاف کروں گا اور ٹرافی بھی دے دوں گا تو یہ کیا ہوگا, احسان. اور اگر میں اس کو یوں مارو اور یوں مارو اور یوں مارو اور یوں, تو یہ کیا ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا, تو مر جائے گا بیچارہ. تیز ہو 3 درجے سمجھ میں آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے
وہ بریڈ ونر کی یعنی کہ پیسہ کمانے کا جو اس کا ویژن تھا، جو کردار تھا، اس میں تو کیا تھے؟ احسان پر. لیکن دوسرے کرداروں میں وہ کیا تھے؟ ظلم پر، عدل پر بھی نہیں. تو اسی طرح آپ لوگوں کے جو کردار ہے آپ نے اس میں سوچنا ہے کہ کسی کردار میں ظلم پر تو نہیں جا رہا ہوں. دیکھو اب یہ 3 بندے فرض کر لو، ایک ہے اے، ایک ہے بی، ایک ہے سی. اب دیکھو وہ اس کا جو کردار ہے والد ہونے کا، اس میں تینوں کس پر ہے؟ عدل پر ہے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو سرخ لکیر ہے کیا ہے؟ عدل ہے. اگر اس سے نیچے نیچے تو وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اگر اس سے اوپر اوپر ہے تو کیا ہے؟ احسان ہے. اس کے برابر برابر ہے تو کیا ہے؟ عدل ہے. اب اس میں تینوں احسان پر ہے، اس کا بھی احسان ہے، یہاں بھی احسان پر ہے، یہاں بھی احسان پر ہے. کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ باس. یعنی کہ وہ سی والا جو پرسن ہے چلو صاحب، وہ باس ہونے کے جو کردار ہے اس میں کیا ہے؟ ظلم کر، یعنی اپنے ماتحتوں پر ظلم کر. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کردار میں ہم ظلم پر ہیں، کس کردار میں ہم احسان پر ہیں، کس کردار میں ہم عدل پر ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے شکر الحمدللہ میں مسلمان بنائے، اور قرآن اور احادیث میں ہمیں بہت واضح تعلیمات دی ہیں کہ یہ کردار ہے آپ کا، اس میں آپ کا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اگر آپ پوری کرو گے تو آپ عدل پر ہو، اور اس سے بڑھ کر کرو گے تو آپ احسان پر ہو. صحیح؟ فرض کرو کیا ہے، یہ کتاب ہے دی آئیڈیل مسلم، مثالی مسلمان مرد، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اگر یہ آپ لوگ خرید لیں تو اس میں ہر کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر کیا کیا اس کی ذمہ داری آتی ہے، والد ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا کیا ذمہ داری ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، سارے کرداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے ان کی جو آئلی زندگی تھی وہ تو ناکام تھی، طلاق ہو گیا. پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بیچاری اس سے ناراض ہو کر چلی گئی. ایک اعتبار سے لیڈر ہونے کے اعتبار سے تو یہ احسان پر، صحیح، لیڈر ہونے کا جو ان کا کردار. لیکن شوہر ہونے کے اعتبار سے کیا تھے؟ ظلم پر تھے، عدل بھی نہیں تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے تمام جو رولز ہیں، جو کردار ہیں، اس کو ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. سارے رول ہمیں لکھنے ہیں. صحیح ہے؟ بلکہ ٹائم ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے. آپ لکھو آپ کی زندگی میں کتنے کردار ہیں. آپ بیٹے ہو، صحیح، اگر والدین زندہ ہیں تو آپ بیٹے ہو. صحیح، اگر والدین مر چکے پھر تو آپ بیٹے نہیں ہو، تو یہ کردار آپ کا پھر نہیں. اگر دادا دادی زندہ ہیں تو پھر آپ ہوتے بھی ہو، اگر مر گئے تو پھر آپ ہوتے نہیں ہو. شادی کی ہے تو آپ شوہر بھی ہو، شادی نہیں کی تو آپ شوہر نہیں ہو. یہ کردار آپ اپنے لکھ لیں اور پھر سوچیں خود یار کہ کس کردار میں احسان پر جا رہا ہوں، کس کردار میں عدل پر ہوں، اور کس کردار میں ظلم. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ. جلدی لکھو ابا. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کسی کو سمجھ میں نہیں ہے تو پوچھ لیں، میں بتا دوں گا. دوبارہ بتا دوں. آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ کا ایک کردار کیا ہے کہ آپ بیٹے ہیں. بہن ہے، بھائی ہے تو آپ بھائی بھی ہیں. دادا دادی زندہ ہیں نہیں تو باپ ہوتے نہیں. ہمسایہ ہے آپ کے تو ہمسایہ ہے ایک کردار. آپ کماتے تو نہیں ہے نا پیسے، تو یہ کردار آپ کا نہیں ہے. اور کرداروں کی فہرست آپ کی. یہ آپ کے انکل ہیں تو آپ بھتیجے بھی ہو گئے. صحیح. اور آپ کے بھائی کی شادی ہو چکی نہیں تو آپ چاچا نہیں، آپ خود. اور آپ دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں تو دوست بھی آپ کا ایک کردار ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ تو عبداللہ آپ کا ایک کردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو امتی ہونے کا آپ کا کردار ہے. ہر کردار میں آپ کا
آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ کس کردار میں کس حیثیت میں. 2 منٹ ہے. 5 بجے مغرب کی اذان. لکھ لیا؟ آج کتنے کردار ہیں آپ کے؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ نمبر بھی ڈر دیتے 9 ہے. اور کس کردار پہ آپ طالب علم بھی ہے؟ آپ ایک کردار آپ کا یہ بھی ہے، لکھا ہے یا نہیں؟ تو لکھو نا، طالب علم بھی ہے. صحیح پڑھ رہے تو آپ احسان پر ہے، عدل پر ہے. نہیں پڑھ رہے، شروع پناہ کر رہے تو پھر آپ ظلم پر ہے. طالب علم ہونا سب کا ایک کردار ہے. صحیح شاگرد ہونا یہ بھی آپ کا ایک کردار ہے. اساتذہ کی خدمت کر رہے، بات مان رہے تو عدل پر ہے، ان کی خدمت کر رہے تو احسان پر ہے، اور بات نہیں مان رہے تو پھر ظلم پر ہے، اور پیچھے سے غیبت بھی کر رہے تو پھر ظلم اسکوائر، ڈبل ظلم. صحیح. تو آپ تو سب ماشاءاللہ احسان پر ہوں گے اپنے اپنے کرداروں میں. شادی شدہ افراد کتنے؟ کچھ تو ہے الحمدللہ. تو وہ حضرات بھی اپنے کردار پر سوچ لے، جو خاص کر کے شوہر اور والد ہونے کا جو کردار ہے اس پر ذرا نظر دوڑائے، چاہے اس پر وہ کس سٹیج پہ ہے، عدل پر ہے، ظلم پر ہے یا احسان پر ہے. اور یہ دونوں کرداروں میں مقصد ظلم پر ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب دیکھو دنیا میں آج کل جو چل رہے 2 سسٹم چل رہے. ایک ہے سسٹم اے اور ایک ہے سسٹم بی. سسٹم بی سیکولر سسٹم اور سسٹم اے اسلام کا سسٹم. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ سسٹم اے کہتا ہے کہ بنیاد ہماری کیا ہوگی؟ وحی. اور سسٹم بھی کہتا ہے کہ عقل. جو چیز سمجھ میں آئے کر لو، سمجھ میں نہیں آئے اس کو چھوڑ. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، وحی میں آئے تو اس کو کرنا ہے. اگر حکم ہے کرنے کا، اگر منع کیا گیا تو اس کو ہم نے نہیں کرنا. اب مسئلہ یہاں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی اکثر کہ ہم وحی پہ حکمتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض کیوں ہے. فرض ہے یہ تو صحیح، فرض کیوں ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کیوں ہے، تو سمجھو کہ ہم یہ سسٹم میں آ گئے. سلیمان احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا، عنوان تھا اسلام اور جہاد. تو پورا حال بھرا ہوا تھا. میں نے تقریر کی، میں نے کہا کہ دیکھو جہاد کی مثال ایسی ہے جیسے کہ امریکہ میں وہاں جو فائر بریگیڈ ہوتے ہیں نا، جو آگ بجھانے والے گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ جب آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی گاڑی آ جائے تو وہ آرن دیتی ہے، کچھ آرن اگر وہ اس کے سامنے سے نہ ہٹے تو وہ اس کو مار کر جاتی ہے. یہ وہاں رول ہے کہ اگر سائرن بج رہے تو آپ نے راستہ دینا ہے اس کو. انہوں نے کہا ہمارے مسلمانوں کی مثال اسی طرح ہے کہ بھائی جو مسلمان ہے، جو اپنی مرضی سے اسلام لا رہا ہے تو اس کو تو آپ چھوڑو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ اس میں بھی ٹانگ اڑاؤ گے، جیسے آپ کا رول ہے کہ آپ اس کو مار دیتے ہو گاڑی کو، تو آپ ہمارے سامنے آؤ گے تو ہم بھی ماریں گے. صحیح. انہوں نے کہا یہ تقریر میں نہیں کی. اس کے بعد ایک لڑکی نے سوال کیا
کہ اسلام میں سور کھانا کیوں حرام؟ اسلام میں سور کھانا کیوں حرام ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا کھانے سے، اس وجہ سے حرام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کیوں حرام؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اس وجہ سے حرام۔ انہوں نے کہا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ اب وہ پوچھ رہی تھی حکمت کیا ہے۔ اگر سلیمان صاحب نے کہا کہ میں اس کو حکمت بتانی شروع ہو جاتا تو پھر تو کام ہاتھ سے نکل جاتا۔ حکمت تو ہم نے تلاش نہیں کرتی، حکم ہے اللہ کا تو بس حکم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں۔ دوسرا جو کردار ہے مرکزی کردار، ہمارے ہاں کیا ہے؟ عبداللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ عبد دینار و درہم، پیسوں کے بندے۔ آج میرے پاس پیسہ ہے تو واہ واہ سب ہاتھ ملائیں گے اور عزت دیں گے، کل کو پیسہ چلا جائے گا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ہمارے ہاں سیکولر سسٹم آ چکا ہے۔ ترجیحات، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے کردار ہو پھر رویا، پھر خواب ہو، ویژن ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے ویژن ہو پھر کردار ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ویژن بناؤ، بس اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، درمیان میں کوئی بھی آئے اس کو کچل دو، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، کوئی بھی ایسی بھی، اس کو اپنے والدین کو اور لوگ میں داخل کر دیتے ہیں، وہ تو اپنے ویژن کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ اپنے کردار کو جانچنا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، پھر آپ نے ویژن بنانا۔ اس کردار کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویژن بنانا۔ یہ سسٹم ہے آنے والا کہ آپ ایک ویژن، ایک کردار میں تو آپ احسان پر پہنچ جاؤ، دوسرے پہ آپ ظلم پر نہیں، بیلنس کرنا ہے، سب میں آپ نے عدل پر چلنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اچھا، تو یہ سسٹم اے اور بی۔ اچھا، سسٹم اے کامیابی وہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ سسٹم بی والے کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا مل جائے یہ کامیابی ہے، چاہے پیسہ ہو یا نہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مین از پاورفل، کہ آدمی طاقتور ہے، جو اس کی دل چاہے وہ کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، انسان کمزور ہے، وہ اسباب اختیار کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ صحیح، یہ نہیں کہ جو اس کی مرضی میں ہے وہ کرے۔ اچھا، ان کے نزدیک جو خوشی ہے، خوشی اور مزہ وہ دونوں مکس کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں مزہ ہے اسی میں خوشی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی جس میں مزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خوشی ہوتی ہے۔ مثالیں ہیں کچھ ذہن میں؟ روزہ، اب افطار کا وقت کتنی مشقت ہوتی ہے، پورے دن افطار، لیکن افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، مزہ نہیں ہے لیکن خوشی ہے۔ حج پر جاؤ، کتنی مشقت ہوتی ہے لیکن خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جس میں مزہ ہے اسی میں خوشی ہے۔ اور آج کل ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ ہوگا تو خوشی ملے گی، بینک بیلنس ہوگا تو خوشی ملے گی، عہدہ ڈگری ہوگی، تو نہیں، خوشی اس میں نہیں۔ خوشی کس میں ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہوگی۔ دیکھو انہوں نے کیک بھی نکالے ہوئے کہ کیک کھاؤ گے تو خوشی ملے گی، کافی پیو گے تو خوشی ملے گی، فلانا ڈمکا، تو بہت چیزیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، احسان کے بارے میں تو بتا دیا کہ اپنے اسباب میں ہوتے ہوئے پورا ہوگا۔ یہ آپ سب علماء نے پڑھا ہوا ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں مثال ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ the ultimate vision should have the following۔ اچھا، میں نے کہا تھا ایک تو ہوتا ہے حتمی ویژن، الٹیمیٹ ویژن جو وقت کی قید سے آزاد ہو، اور ایک ویژن ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ قید ہو، جیسے کہ ڈاکٹر بننا۔ ڈاکٹر ابھی انسان وقت کے ساتھ ہے نا، 5 سال میں بنے گا، 6 سال میں بنے گا، صحیح۔ جیسے کہ شادی کرنا، جیسے کہ بچے پیدا کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ ذیلی ویژن، تدریجی ویژن۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویژن بنانا ہے، الٹیمیٹ ویژن، بڑا ویژن، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال لے دیکھیے، علاج فری ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، مسائل حل ہو جائے، مختلف جو بھی آپ بنانا چاہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے سوچ لیں کہ آپ کس طرح کا ویژن بنا سکتے ہیں۔
किस फील्ड में आप ज़्यादा खिदमत कर सकते। विजन आपने बनाना है 50 साल का, 100 साल का, ठीक है। फिर उसके नीचे 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 आते हुए अपने विजन को आपने तकसीम करो कि आप 100 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, फिर नीचे 50 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, फिर 25 साल बाद, फिर 10 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 1 साल बाद। लेकिन आपकी लेन मुतयन होगी कि आपने जाना किस तरह। बात समझ में? मसलन आपको कोई 2 रोटी दे दे तो आप एक साथ तो नहीं खा सकते ना, उसको लुकमे लुकमे करके खाना है, लेकिन वही खाना है 2 रोटी। एक बंदे के सामने 20 रोटी आई तो उसने कहा यार मुझे गधा समझे हो, जानवर हूँ मैं क्या, 20 रोटी लाए हो, चलो 2 ले जाओ वापस। सही, तो खाना तो वही 2 रोटी है ना, विजन तो क्लियर है, लेकिन लुकमे लुकमे बनाकर उसको खाना है। अभी हमें पता होगा कि हमें इस फील्ड में खिदमत करनी है, लेकिन इस साल मैंने क्या करना है, अगले साल मैंने क्या करना है, अगले साल क्या करना है, इसकी आपने मनसूबाबंदी करनी है। करते करते वहाँ तक पहुँचने हैं, पहुँच गए तो अभी हाँ, नहीं पहुँचे तो कोई और आकर कर लेगा। 1531 में विजन बनाया तो 1994 में उसका काम है। बात समझ में आ गई? घबराना नहीं है, पल कोई और का है। हमारा मसला होता है दरख्त भी मैं लगाऊं पल भी नहीं लगाऊं, नहीं, ऐसे दरख्त बनो जो जिसके पल कोई और का है, इस तरह के दरख्त लगाओ। अच्छा, और सिक्के के 2 रुख होते हैं, मैंने बताया था ना। तो ऐसा ना हो कि आप विजन के एक रुख पे तो बहुत आगे जा रहे हो और दूसरा रुख आपका कमजोर जा रहा हो। बीवी आपसे नाराज हो, आप कोर्स कराने आए हो जैसे मैं, सही है, लेकिन हमला घर वालों को खुश किया है, उनसे इजाजत मांगी है। अभी फर्ज करो आपने विजन बनाया यार कि मैं पूरी दुनिया में जाके टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक विजन का कोर्स पढ़ाऊँ, तो ये विजन बनाया। अब 1 दिन भी गए, 2 दिन भी गए, 3 दिन भी गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12, 50, 60, 70 करते करते 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल गुजर गया। तो घर वाली का फोन आया, हजरत आप कहाँ हैं? मैं तो अपने विजन को लगा हूँ। हाँ, विजन को पूरा कर, सही। तो वो कहेगी भाई हम भी आपके राहों में, आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें भी कुछ लिफ्ट कराइए। अगर आप लिफ्ट नहीं कराएंगे, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जुल्म पर जा रहे हैं, उसकी आपसे पूछो। बात समझ में आ रही है? एक मिसाल तो दे दी, आप आगे खुद समझे। तो और किरदार में आपने क्या करना है, बराबरी, बैलेंस, कहीं ऊपर नीच नहीं होनी चाहिए, सिक्के के दोनों रुख को आपने देखना है। तो ये वो फ्रेमवर्क है जो हम आपको देना चाह रहे थे कि सबसे पहले क्या आएगा, साउंड आइडियोलॉजी। आपका विजन आपके अकीदे से टकराव नहीं होना चाहिए, उसका जो कुरान व हदीस बता रहे हैं उसी के मुताबिक आपका विजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप विजन बनाओ और कि मैं सुअरों का कारोबार करना चाहता, हाँ, सुअर ज़िबा कर करके मुसलमानों को खिलाना चाहता हूँ। विजन पूरे दुनिया में सुअर के होटल खोलना चाहता हूँ, हाँ, विजन है। लेकिन आपकी आइडियोलॉजी, आपका अकीदा आपको इजाज़त दे रहे, तो आप ये विजन गलत। विजन आपने ऐसा बनाना है कि जो आपका अकीदा आपको इजाज़त दे। फिर जब आपने विजन बनाया तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, पर्पस, वजह भी होनी चाहिए, क्यों करना चाह रहे हो आप, सही। फिर आपने अब आपके जो किरदार है, सही, उसका विजन लिखना है और उसका POV, उसका पर्पस ऑफ विजन, वो भी लिखना है, सही। वो दूसरी फाइल खोल रहे, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई सवाल, कोई टेंशन, कोई परेशानी? ये देखिए, मुस्तक़िल नज़रिया हमारी ज़िंदगी का नज़रिया हयात, मकसद तख्लीक हमारी पैदाइश की वजह, मकसद रोया हमारी रोया की वजह, कि क्यों हमारा मकसद क्यों है, रोया हमने देखा है उसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, और रोया मुस्तक़बिल की तस्वीर और हिकमत अमली आपने उसके मुताबिक कर दी। आगे चले, अगर दूसरा स्लाइड में
آگے 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 یہ دیکھو مختلف اموی لیا ہے، تو یہ مختلف کرداروں کی فہرست ہے. اب وہ اردو میں آ گیا تو آپ کو زیادہ سامنے بیٹا آپ ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ ایک ویژن آپ نے بنایا ایک کردار کا، دوسرے کردار کو آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، ہر کردار کا آپ نے الگ الگ ویژن بنانا ہے. آگے لے ساس کو کا بھی خیال رکھنا ہے، سسر کا بھی خیال رکھنا ہے، داماد، آگے آگے آئیے دیکھو یہ آ گیا فریم ورک اردو میں آ گیا. مزے کرو نظریہ آیت مقصد تخلیق 50 سال کا ویژن، 25 کا، 5 کا، 1 سال سمجھ میں آ گئی. کم از کم 50 سال کا تو بنا، زیادہ نہیں، 50 سال کا تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کرداروں کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کے کون کون سے کردار ہے. فرض کرو آپ کا ایک کردار ہے بیٹا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے والد کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. 50 سال بعد آپ اپنے والد کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے بچے ہیں، آپ 50 سال بعد اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی ہمارے سلیمان احمد صاحب، ان کا ویژن ہے کہ ان کے 12 بیٹے ہوں گے اور 6 فیلڈ اس میں وہ کام کریں گے. 6 فیلڈ اس میں وہ کام کریں گے. ان کا ایک بیٹی کو ان کا یہ ویژن ہے کہ وہ ایک ایسی اکیڈمی کھولنا چاہتے ہیں کہ جس میں عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو ٹریننگز وغیرہ جتنی پریشانیاں ہیں، وہ وہاں ایسے عورتیں ٹرین کی جائے کہ وہ عورتوں کے مسائل حل کریں. اب پتہ ہے اس اکیڈمی کا جو ویژن انہوں نے بنایا ہے، اس کی پرنسپل ابھی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے، سلیمان احمد صاحب کی بیٹی 8ویں کلاس میں، لیکن اس کا ویژن پہلے سے انہوں نے بنایا کہ آپ نے اس فیلڈ میں جا کر کام کرنا. دوسری اعتبار سے ان کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میٹرک کرنے کے بعد یار کہاں داخلہ لوں، کس میں جاؤں. دوست نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں انجینئرنگ میں. او آپ جا رہا ہوں، میں بھی جاؤں گا. ادھر سے والد آ جاتے ہیں کہ اچھا نہیں ڈاکٹر بننا ہے تم، بس جاؤ ڈاکٹر بنو. اب دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہے، بیچارے کو ڈاکٹری کے FAC میں میڈیکل اس کو دلوا دیا. بایولوجی اس کی نفرت ہے بایولوجی سے، نمبر کسی طرح کر کے اس نے لے لیے. انٹری ٹیسٹ تو پاس نہیں کر سکتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 5 مرتبہ فیل ہو جاتے، پھر بھی ڈاکٹر بننے کی کوشش. ہاں آپ ویژن پہلے بنائے بچوں کا، لیکن ان کی تربیت بھی اسی طرح ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اگر آپ نے اپنے بیٹے کا ویژن بنایا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو بچپن سے ان کی ویژن ایسے کرے، اس کو اسپتالوں میں لے جائے، اس کو ڈاکٹروں سے اٹھنا بیٹھنا، تاکہ وہ دیکھ سکے نا. کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں اسی سے متاثر ہوتے ہیں. کرکٹ والوں کو لوگ دیکھ رہے، اتنے پیسہ مل رہے، اتنی شہرت ہے، تو آپ کوئی کرکٹر بننا چاہتے ہیں کہ میں افریدی بننا چاہتا ہوں، اور کوئی ہر تیسرا بندہ افریدی بننا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ. تو آپ اس کے سامنے اسی طرح لوگ لاؤ گے تو اس کا شوق اسی فیلڈ میں ہوگا. جیسے کہ سلیمان احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں جب امریکہ میں تھے، ان کے ایک دوست مسجد کے امام تھے، تو وہ امام صاحب کو کسی نے مرسیڈیز گاڑی گفٹ کر دی، تحفے میں دے دی امام صاحب. تو امام صاحب گاڑی میں آ جاتے تھے، مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھانے آتے تھے. ہاں کیا شان ہو گیا، مرسیڈیز گاڑی میں امام صاحب آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. تو کچھ مہینوں بعد لوگ گئے امام صاحب سے کہا کہ آپ مسجد میں گاڑی نہیں لائے. کیوں بھائی؟ کہا کہ ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے، سب نے کہا ہم نے امام بننا ہے. امام کیونکہ دیکھ رہے تھے نا امام ہے اور ان کے پاس گاڑی ہے، تو متاثر ہو رہے تھے. تو آپ نے جس طرح بچوں کے ویژن بنائے اسی طرح پرورش کرو گی تو پھر وہ آپ کے ویژن کے خلاف نہیں کرے. صحیح. تو اب کردار کا آپ نے الگ سے کیا کرنا ہے، ویژن بنانا. آپ اپنی بہن کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا جو ویژن ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا بن رہی ہے، وہ بھی پھر ادا کرنی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد کی لوگ عزت کریں، لوگ اس کو سلام کریں، عزت کریں، اور خود اس کی عزت نہیں کر رہے، تو کہاں لوگ عزت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا امت کی خدمت کرے، چائنا میں لوگوں کو مسلمان کرے، اور آپ اس کو چائنیز سکھا ہی نہیں رہے، اور اس کا
मेडिकल में डाला हुआ है, तो कहाँ वो चाइनीज को मुसलमान कर? तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां बन रही है उसको भी फिर पूरा करना है। आप चाहते हैं कि मेरी सेहत अच्छी हो, मेरा वेट सही हो और मैं बीमार ना हूँ, और हम रात को 1-1 बजे सो जाए और जो सामने आए वो चढ़ाते जाए, तो ये सेहत बरकरार रहेगी क्या? तो जो हमारा सेहत का विजन है उसके ऊपर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां बनती उसको भी फिर हमने पूरा करना। इसी तरह तालीमी मैदान में अगर हम मुफ्ती आज़म बनना चाहते हैं, शेख हदीस बनना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है फिर उसको भी हमने पूरा करना। 5 किताबों का नाम लिखा सबने, पहले तो हमने सब पसंदीदा 5 किताबें पढ़ी भी है या सिर्फ कौन सा ऐसा शख्स है जिसने 5 किताबें पढ़ी है पूरे हाल में? हाथ सही हाथ खड़े करें, नजर ही नहीं आता माशाल्लाह, ताकि दूसरों को माशाल्लाह ये पूरे हाल में कुछ हाथ नजर आ रहे। तो आपने अगर कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ करना भी होगा। अगर आपने अहमद बनना है तो जिंदगी भी अहमद वाली गुजारनी है। ये नहीं कि विजन अहमद वाला है और काम छिल्लू वाले, तो इस तरह नहीं कर सकते। दूसरा फाइल को लास्ट में फाइल वही फाइल जो पहले लास्ट में आ जाए, बिल्कुल लास्ट। ऊपर ले ऊपर 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 वो जहाज नजर आ रहा था, इससे भी ऊपर। हाँ ये देखो एक जहाज, 2 तोते उड़ रहे थे, तोते मिट्टू पश्तो में हम तो वो दोनों उड़ रहे थे, उसके ऊपर से जेट गुजरा इस तरह, जब गुजरा दोनों हिल गए, हाँ पर मरसारे नीचे गिर गए। तो एक ने कहा अभी ये जहाज इतना तेज कैसे उड़ता है? तो उसने कहा बेटा उसके दुम में आग लगी हुई है, तुम्हारे दुम में भी आग लग जाए तो तुम भी इस तरह तेज उड़ोगे। सही है, अगर हमने विजन बनाया और विजन पर काम करना है, आगे पहुंचना है, तो फिर हमने भी अपने दुम में आग, चलो दुम में नहीं दिल में आग लगा, नाराज नहीं, तो अपने दिल में आग लगाएंगे तभी हम काम कर सकें। सही, तो ये हकीम सईद साहब का नाम सुना होगा। ये एक बंदे थे, लेकिन इस बंदे ने कितने काम किए उसके अभी टाइम नहीं, और मैं आपको बता देता, आप लोग खुद इसकी हिस्ट्री देख लें कि इस बंदे ने कितने काम किए। सही है, मेरे होश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज निकल रहा हो और मैं सो रहा हूँ, ये उनके अल्फाज। हम भी 80,000 सफ़ात लिखे हैं, 80,000 सफ़ात, किताबें तकरीबन 98 किताबें लिखी, 298 या 198 किताबें इन्होंने लिखी। गवर्नर रह चुके हैं एसएम के, फलां हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं फलां। तो हम भी चाहते हैं यार कि हम इस तरह बन जाए, लेकिन उठेंगे हम फजर के बाद और 12 बजे। सही, तो इस तरह हो सकता है 12 बजे उठो, मुंह धो, नाश्ता करो, पजे के पाए खाओ, जेदे दलसी खाओ, और फिर आप जो है इस तरह हर कोई जानता है, जानते हैं मौलाना अशरफ जानते हैं निजामुद्दीन शाह मोदी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, नहीं जानते? मुफ्ती सलीम खान साहब, मुफ्ती शफी साहब, जिस कौम के बाग वीरान होते इसके अस्पताल आबाद। तो हजरत, अगर हमने ये पीछे जितने हमने हीरोज दिखाए आपको, जिन्होंने इतने काम किए हैं, अगर हमने भी कुछ इस तरह का करना है तो हमने फ्रेमवर्क आपको दे दिया। सही, अब इनकी ज़िंदगी आप उठाकर देख लें, ये सिर्फ एक किरदार नहीं है कि ये मुफ्ती है बस, इनके घर की ज़िंदगी आप उठाकर देख लें।
بچوں کی زندگی ہر چیز میں بیلنس ہے، صحیح، سب کی زندگی اٹھاتا ہے. تو حضرات صحیح ہیں، کریں گے کوشش، کوشش کریں گے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ نہیں کہ کوشش کریں، کوشش نکالو زندگی سے، بس کریں گے جی انشاءاللہ یا نہیں کریں گے، بس دو جواب ہونے چاہیے، کوشش ووشش نہیں. تو فریم ورک آپ کو دے دیا، ابھی آپ نے سوچنا ہے کہ کون سے کام میں کر سکتا ہوں کہ جس کے تحت اللہ پاک نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص خوبی رکھی ہوگی، اس خوبی کی بنیاد پر وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے. تو اپنی خوبی کو تلاش کرو کہ کس خوبی کے لیے آپ کو اللہ نے بنایا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے. تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں. کوئی ایسا کام جس میں آپ تکتے نہیں ہو، ٹھیک، کوئی ایسا کام جس میں آپ معاوضے کی پرواہ کر بھی نہ کرو کہ مجھے تنخواہ ملے یا نہ ملے میں نے یہ کام کرنا. جس کام ابھی جیسے میں ہوں، کچھ ملے نہ ملے اور تھکاوٹ کا احساس نہیں، اور 3-4 گھنٹے سے میں یہاں کھڑا ہوں، کچھ بھی مسئلہ نہیں. شوق ہے نا، شوق ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے اور ویژن کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح کا کوئی ویژن بنائے جو کام آپ کرتے ہو اور اس میں آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، اور جس میں آپ معاوضے کی پرواہ نہ کرو، صحیح، اور جس میں لوگ بھی آپ کی تعریف کریں، اور جس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ معلومات آپ کے پاس آ جائیں. ایک الکیمسٹ ایک ناول ہے، آپ اس کو پڑھ لو، صحیح ہے، الکیمسٹ، اس کو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کتنے لاکھ کاپیاں اس کی فروخت ہو چکی ہے. تو اس میں بہت ساری اچھی بات ہے. ایک بات اس میں یہ ہے کہ قدرت خود انسان کو اشارے دیتی ہے کہ آپ اس کام کے لیے بنائے گئے. ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ایسی کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یار یہ فیلڈ ہے، اس میں محنت کرنی. اب بعض لوگوں کی آواز اچھی ہے، اور بعض لوگ اچھا بول سکتے ہیں، بعض اچھا لکھ سکتے ہیں، بعض حساب کتاب اچھا کر سکتے ہیں. تو جو فیلڈ ہے آپ، تو آپ مدرسے میں آ گئے، مدرسے میں اپنی صلاحیتوں کا آپ اندازہ لگائیں، صحیح، کہ کیا آپ کر سکتے ہیں، کون سی آپ میں خامیاں ہیں اور کون سی خوبیاں ہیں، خامیوں کو دور کس طرح کیا جائے گا. اس طرح کرتے کرتے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی ویژن آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ویژن بنانا کس طرح ہے، فریم ورک ہم نے دے دیا، صحیح. سب 50 سال کا آپ نے ویژن بنانا ہے، پھر ہر کردار کو الگ الگ لکھنا ہے، اور ہر کردار کا آپ نے الگ الگ ویژن بنانا، صحیح. کوئی سوال؟ 5 منٹ ہے تو سوال جواب جی. کوئی سوال نہیں؟ سوال نہیں ہوتے ہیں تو معاوضے کی پرواہ نہ جی. کچھ نہ کچھ تو ضروری ہے. تو آپ ایسا کوشش کرو، ایسی کوشش کرو کہ آپ خوش قسمت آدمی کون ہے بتائیں، جس کا معاش اور شوق ایک ہو جائے، جس کا شوق بھی وہی اور اس کا ذریعہ معاش بھی وہی ہو. جیسے کہ میں ہوں، میرا شوق بھی پڑھانا ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، صحیح. جیسے کہ کوئی بندہ ہے، اس کو حساب کتاب کا شوق ہے، وہ اکاؤنٹنٹ لگ جائے، شوق بھی اور کام بھی وہی کرنا. کسی کا شوق ہے امام بننا اور اس کا ذریعہ معاش بھی امام بننا. کسی کا شوق ہے ڈاکٹر بننا، اس کا ذریعہ معاش بھی ڈاکٹر بننا پڑے. تو یہ اس طرح کوشش کرو کہ جو آپ کا شوق ہے وہی آپ کا ذریعہ معاش بنے. اگر اس طرح نہیں ہے، آپ فی الحال کسی اور محکمے میں کام کر رہے لیکن شوق آپ کا دوسرا ہے، تو فی الحال اس محکمے کو آپ نہ چھوڑیں، ساتھ ساتھ اس کو بھی کرتے رہے، اور اس کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی بندوبست کریں تاکہ آپ کا شوق آہستہ آہستہ پورا ہوتا رہے. ورنہ اگر آپ میں صحیح لگن ہو، تڑپ ہو، شوق ہو، تو اگر آپ اس محکمے کو چھوڑ کے دو گے، اس میں محنت کرو گے، تو آپ اس میں مقام پالو گے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک فیلڈ کو چن لو، اس کو خاص کر لو، پھر آپ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس وہاں آئے. آپ اپنی مہارت تو پیدا کر لو نا. آج ہمارے پاکستان میں کوئی ماہر ہی نہیں. اب جدید لسی ہے، جدید کی لسی. اب جاؤ وہاں کتنا رش ہوتا ہے یار، 1.5 گھنٹے لگتے ہیں ٹوکن ملنے. کیا مہارت ہے؟
لسی تو پورے لاہور میں لسی کوئی نہیں جا رہے وہاں جا پنجے کے پائے مشہور تھے پتہ نہیں میں تو نام یاد کر دوں. تو جو جس چیز میں ماہر ہوگا نا تو لوگ کہاں سے آ کر آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھی بتاؤ کوئی ٹریننگ کروائے لوگوں. یار یہ ساری چیزیں آپ کی طرف تو کہا کہ پھر لوگ مجھے بلائیں گے ٹریننگ کے لیے. اور اس میں نے کہا اپنے آپ کو مہنگا کرو خود لوگ بلائیں گے. اپنے آپ پر محنت تو کرو نا. اب محنت کرو گے لوگ خود بلائیں گے. پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جاؤ گے آپ کو لوگ بلائیں گے. نہیں کہ تو یار محنت بھی نہیں کرنا پڑے اور عزت بھی نہیں لوگ بھی کرے واہ 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 لوگ بھی آئے بلائے اس طرح ہو سکتا ہے. تو محنت کرو. صحیح. اور کوئی صاحب؟ جی 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 ویژن کیسے بنا؟ فریم ورک ہم نے دے دیا نا. وہ کس چیز کا ویژن بنانا چاہتے ہیں؟ تو مزید محنت کریں. مزید محنت کریں. ابھی ایسے لوگ ہیں جو 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. اپنے آپ کو مہنگا کریں. محنت اب آپ کے سامنے آ گئی کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ سورج نکل رہا ہے سو رہا. ہمارا اب عشاء کی بات ہوگی تو اس میں بیٹھ سلیپ مینجمنٹ اپنے ہمارا سارا مسئلہ نیند ہے نا. ہم نیند اتنی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خوشگوار زندگی ہو جائے. اس طرح تو نہیں ہوگا. تھوڑے نیند کو سیٹ کرنا پڑے مینیج کرنا. تو عشاء کے بعد انشاءاللہ آپ کو جواب کو حضرت شادی کا تو بتا دے. ٹائم ہے کتنا 3 منٹ نہیں یار 3 منٹ میں مزہ نہیں آئے. اسٹوری عشاء کے بعد بتاؤ. وہاں پر بھی سونا چاہیے. اب کیا یہ مقصد ہے چھوڑ دے یا پھر ادھر بھی چلے؟ نہیں افراد سازی کریں. افراد سازی کر لیں وہاں اس کو بھیج دیں. کام خود نہیں کر سکتے نا. آپ مجاہد بھی ہو آپ شیخ الحدیث بھی ہو آپ فلانا بھی ہو سب تو نہیں کر سکتے. افراد سازی کر لیں. اپنے شاگردوں کو تیار کر لیں کہ وہ جس فیلڈ میں ماہر ہے مطلب ایک بندے کو حدیث جلدی یاد ہو جاتی ہے تو اس کو بناؤ حدیث کی فیلڈ میں لگاؤ. ایک کو وکیل بناؤ ایک کو ڈاکٹر بناؤ. جہاں جہاں ضرورت ہے اپنے شاگرد کو لے لو. اب نہ ایک فیلڈ مختص کر کے اس کو جی کوئی سوال؟ جی تو پیدا کریں نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں پیدا کریں. کتابیں پڑھیں ٹریننگ کریں اور شاپ اٹینڈ کریں. جن لوگوں کی صلاحیت ان کے ساتھ سے بیٹھے خود آ جائے گی صلاحیت. جی بتانی چاہیے. بتانی چاہیے. بتائے نہیں پوچھے تو بتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکمت تلاش نہیں کرو. بالکل جب حکمت آپ کے سامنے ہوگی تو اچھا آپ کر لو گے. لیکن یہ لوگوں کی دماغ جو کونی ہوتی ہے نا ہر چیز میں حکمت ڈھونڈتے تو میں اس کی مخالفت کروں. حکمت پتہ چلیے تو بتانی تو چاہیے. اویلیبل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار آپ کے ٹیلنٹ اس ماہر کو تو لوگ آپ کو خود بلائیں گے. میں نے آپ کو کہا لوگ آپ کو خود بلائیں گے. آپ کا ٹیلنٹ تو اس کمال تک پہنچے نا. اب ہم نے اب کوئی مجھے کہے یار کہ آپ نعت پڑھو. میں نعت پڑھنا شروع کر دوں گا آپ سے بات کروں. میری آواز مجھے پتہ ہے کہ آواز صحیح. تو ابھی میں جتنی بھی کوشش کروں 2-3 نعت میں سیکھ لو. میں کو یار میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے میں پروموٹ کروں. کیسے کروں لوگ مجھے جانیں انسان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو خود وہ اللہ پاک اس کو دکھا دیتے اشارات دے دیتے. جی جی نہیں چھینا. اس تربیت اسی طرح اسی انداز سے تربیت کر رہے وہ نہیں مان رہے تو اس کی
प्लान बी भी है ना, अगर ये नहीं मान रहे तो फिर दूसरे दो मदद कर लेंगे। मसलन 12 बच्चों को उनके विजन है, 12 बच्चे फर्स्ट को 2 को उन्होंने डॉक्टर बनाना, और जिनके लिए उन्होंने डॉक्टर बनाने का प्लान किया तो तरबियत भी कर रहे थे, आखिर में वो कह रहे कि मैंने नहीं बनना, नहीं बन, क्या बनना है, जो बनेगा उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो डॉक्टर बने उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आम तौर पे होते हैं, अगर आप विजन बनाए होंगे और उसी एतबार से तरबियत करोगे तो कोई नुकसान नहीं। दीन का शोभा मैंने जो आपके सामने ये तस्वीरें दिखाई, इसमें कौन बेदीन आदमी है? हाँ, तो किस फील्ड में आप बताओ कि हजारों के तादाद में कोई ऐसा फील्ड बताओ? हाँ बताओ, कितने डॉक्टर को आप जानते हो? कितने डॉक्टर को जानते हो? पूरे पाकिस्तान में कितने टॉप के डॉक्टर? नहीं करते, कहाँ करते? मैं आपको ऐसे 64,000 डॉक्टर्स दिखा सकता हूँ जिनके हाथ में डिग्री उनको नौकरी नहीं मिल रही, कौन से इलाज ही नहीं करवा रहे। बोलो, तो ये 64,000 किसी खाते में नहीं जाए? डॉक्टरों से भी चंद गिने चुने डॉक्टर हैं जो आप बीमार हो जाओ तो आप पूछते नहीं हो यार किस डॉक्टर के पास है। हर डॉक्टर के पास, इधर कोई MBBS लिख कर आप उसके पास भी जाओ, आप जाते हो ना माहिर के पास। तो हर फील्ड में चंद लोग होते हैं जिन्होंने अपना मकसद पहचान कर अपनी ट्रेनिंग पर मेहनत करके अपने आप को ऊपर पहुंचे। हर फील्ड में चंद होते हैं। मैंने कहा ना अहमद लोग 2% है, 2, अगर देखा जाए तो 2%, 98% उसमें से 20% बाबर हो, बाकी सारे शिल्लू। तो 2% हर फील्ड में, उस 2% की मेहनत करो कि आप भी उसी 2% में। जी